اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے چھانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کے وقت بھی قرآن کریم پڑھیں۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کے وقت قرآن کریم پڑھنا، کان مشہودا، ہوتا ہے یہ روبرو۔ اس آیت میں جو 5 نمازیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ نماز کو قائم کریں سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کے رات چھانے تک۔ اس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ نمازیں آ گئیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کے وقت بھی قرآن کریم پڑھیں۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کی نماز کے وقت قرآن پڑھنا، کانا مشہودا، یہ ہوتا ہے روبرو۔ زیادہ جو تاکید کی گئی ہے وہ فجر اور عصر کی نماز کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہمارے اعمال وغیرہ لکھتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اب ان کی جو ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک۔ جب عصر کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو اب ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرے 2 فرشتے آ جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی پھر شروع ہو جاتی ہے عصر کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک۔ تو گویا کہ 4 فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے اعمال وغیرہ کو لکھتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ انسان اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کو بھی وہ لکھ لیتے ہیں، اور برے اعمال کرتا ہے تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو فَتَہَجَّدْ بِهِ، آپ تہجد پڑھیں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے۔ تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سال 1 سال جو ہے وہ فرض تھی، اس کے بعد اس کی فرضیت کو منسوخ کر کے اس کو نفل بنا دیا گیا تھا۔ باقی امت کے لیے تو ہے ہی نفل ہے، لیکن نفلی نماز میں جو سب سے بلند درجہ ہے وہ تہجد کی نماز کا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت نماز جو ہے وہ تہجد کی پڑھتے تھے۔ اس میں 11 رکعت کا تذکرہ ہے، 3 ساتھ میں وتر بھی ہیں، تو ان کو ملا دیا جائے تو یہ 11 بن جاتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کی جو رکعات منقول ہیں وہ 12 تک منقول ہیں۔ 8 بھی آدمی پڑھ سکتا ہے اور کم بھی پڑھ سکتا ہے اور 12 تک پڑھ سکتا ہے۔
تو بعض لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں پر تراویح کی نماز ہے، حالانکہ ان کا اس حدیث مبارک سے استدلال کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں ہے یزید فی رمضان ولا فی غیری، رمضان اور غیر رمضان میں، تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث مبارک سے یہ استدلال کرنا کہ اس کے اندر تراویح کا ذکر ہے، تراویح 8 رکعت ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہاں پر جماعت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر اس حدیث مبارک میں تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے، تراویح کا نہیں ہے۔ فرمایا نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہے، ایک زائد عبادت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک، قریب ہے کہ آپ کو کھڑا کرے گا رب کا، آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود میں۔ مقام محمود کیا ہے؟ جس وقت میدان محشر لگے گا، آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں جیسے ایک جلسہ ہوتا ہے، اب نیچے جو ہے وہ کارپٹ وغیرہ بچھائی جاتی ہے، وہاں پہ عوام الناس بیٹھتی ہے، اور علماء کے لیے اوپر ایک اسٹیج وغیرہ بنا دیا جاتا ہے، اس پہ بیٹھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے میدان محشر میں انبیاء کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہوگی، میدان محشر میں ایک مخصوص جگہ وہ بنا دی جائے گی۔ تو اس مخصوص جگہ کو مقام محمود کہتے ہیں۔ فرمایا وقل، اور کہہ دیجئے ربی، ہے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، آپ مجھے داخل کریں، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی، اور مجھے نکالیے، مخرج صدق، سچائی کے ساتھ نکالنا، واجعل لی من لدنک، اور آپ بنا لیجئے میرے لیے اپنے پاس سے سلطان النصیرہ، غلبہ مدد کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی دعوت کی، دعوت دینے کے بعد کفار نے آپ کو تنگ کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، 3 دن تک غار ثور کے اندر آپ چھپے رہے، اور پھر وہاں سے مدینہ کے اندر گئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ یہ بات کہہ دیجئے ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، آپ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کریں اور سچائی کے ساتھ نکالیں۔ کیا مطلب؟ مکہ سے سچائی کے ساتھ نکالنے اور مدینہ کے اندر سچائی کے ساتھ داخل کرنے، میں سچائی لے کے نکلوں اور سچائی لے کے داخل ہوں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور آپ بنا لیجئے میرے لیے اپنے پاس سے سلطان النصیرہ، غلبہ مدد کیا ہوا۔
یہی وجہ ہے کہ تقریباً 8 سال گزرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کے. وقل، اور کہہ دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی بھاگنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ کے اندر آئے تو اس وقت بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا الہدہ، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے بت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ان بتوں کو گرا دو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہ بات آئی، اللہ نے تو مجھے بھی طاقت دی ہے، تو کیوں میں خود جاؤں اور جا کے ان بتوں کو گرا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور ایک ایک بت کو لاٹھی مارتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہاں تک کہ 360 بتوں کو گرا دیا گیا، توڑ دیا گیا، بیت اللہ کو صاف کر دیا گیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں، ما وہ چیز، ہوا شفاء، جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور قرآن زیادہ نہیں کرتا ظالموں کے لیے، الا خسارہ، مگر خسارے کو. اب دیکھیں قرآن کریم کے احکام اترتے ہیں تو لازمی بات ہے جب یہ نہیں مانیں گے تو خسارہ ہوتا جائے گا ان کا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، أَعْرَضَ، تو یہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِ، اور پہلوتے ہی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کَانَ یئوسا، تو یہ ہو جاتا ہے نا امید. قل، کہہ دیجئے، کلن، ہر آدمی، یعمل، وہ عمل کرتا ہے، علی شاکلتی، اپنے طریقے پر. فربکم، پس تمہارا رب، عالم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے اعتبار سے.